یورپ خلیجی ممالک میں امیگریشن، ویزوں اور تارکین وطن سے جڑی دیگر اہم خبروں کا معتبر چینل. دیکھتے رہیں احساس نیوز. احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم. امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم یہ ویڈیو لے کر آئے ہیں, بڑی دلچسپ ویڈیو ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کا ایمان ہوتا ہے کہ جب اس کی اس دنیا میں ایک بار آنکھ بند ہو جاتی ہے, وہ فوت ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد اس کا اپنے کسی بھی عزیز سے, ماں سے, بھائی سے, بیٹے سے, بیٹی سے, کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں رہتا, اور یہ تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. صرف میاں یا بیوی کا تعلق ہو سکتا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو, اگر وہ جنت میں جنتی ہوں گے دونوں, تو ان کو اکٹھا کر دے. اس کے علاوہ کسی کا کسی سے کوئی تعلق نہیں رہتا. یہ تعلق جو ہے صرف اس دنیا تک ہے. یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے. لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت, بلکہ میں کہتا ہوں 99% مسلمان اپنے بچوں کے لیے اور اپنے بچوں کے نام پر جو ہے اس دنیا میں حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر دولت اکٹھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جائیدادیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بس زیادہ سے زیادہ ہم بچوں کے لیے چھوڑ کر جائیں. حالانکہ جب ایمان یہ کہتا ہے ہمارا کہ جی ہمیں تو اس کے بعد کسی نے کام نہیں آنا, نہ کسی بچے نے کام آنا, نہ کسی بھائی نے, نہ کسی بہن نے, نہ کسی نے ماں نے, نہ باپ نے, تو اس کے بعد تو ہمیں یہ لالچ نہیں ہونی چاہیے. اور ہاں یہ ہے کہ ہم حلال کمائیں, بچوں کے لیے حلال چھوڑ کر جائیں, وہ تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن حلال اور حرام کی تمیز کتنی ہمارے معاشرے میں ہے وہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا. اور صرف بچوں کے لیے اپنے لیے ہم جہنم بنا لیتے ہیں. لیکن اس کے برعکس مغربی معاشرہ, جہاں شاید ایمان کا یہ تصور نہیں ہے, وہاں دیکھیں, خاص طور پر امریکہ سے میں بہت متاثر ہوتا ہوں کہ امریکہ میں جو بڑے بڑے دنیا کے امیر ترین لوگ سب سے زیادہ امریکہ میں رہتے ہیں. اس وقت بھی سب سے زیادہ امریکی جو ہے وہ کھرب پتی ہیں. تو وہاں لوگ جو ہے وہ اپنی دولت جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر جانے کے بجائے عطیہ کر جاتے ہیں یونیورسٹیوں کو, اسپتالوں کو, دنیا بھر میں ویکسین لگانے کو. تو اب یہی معاملہ دنیا کے ایک امیر ترین شخص, ویسے امیر ترین شخص تو ایلن مسک ہے, لیکن یہ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس ہیں, یہ بھی دوسرے تیسرے نمبر پر ہیں, تو ان کا سامنے آیا ہے. وہ بھی ظاہر ہے عمر کے آخری حصے میں ہی آپ کہہ سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی بچوں کے لیے میں کچھ چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا, اپنی وراثت. جی ہاں, وہ اس وقت تقریباً جناب ان کے پاس $162 ارب ہیں ان کے پاس اس وقت جو ان کے اثاثے ہیں. $162 ارب نام لے لیتے ہیں. پاکستان جو ہے وہ 24 کروڑ عوام کا ملک ہے, اور ہمارے جو کل زر مبادلہ کے ذخائر ہیں حقیقت میں دیکھا جائے تو $2 یا $3 ارب ہیں. باقی تو سارے قرضے کے جمع جو 10-11 ارب ڈالر کہلاتے ہیں. تو یہ $162 ارب کے مالک ہیں. لیکن اب انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں یہ بتایا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ان کی جمع کی ہوئی دولت پر عیاشی کریں یا زندگی گزاریں. وہ چاہتے ہیں کہ بچے اپنی محنت کریں اور اپنی دنیا خود بنائیں. اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ 1% سے زائد, یعنی اپنی دولت جو ان کی $162 ہے, 1% سے زائد اپنے بچوں کو نہیں دے کر جائیں گے. ان کے 3 بچے ہیں, 1% اگر دیکھا جائے تو تقریباً جناب علی $58 لاکھ بنیں گے. $1 ارب 62 کروڑ ان کے حصے میں آئے گا, اور ہر تینوں بچوں کو $58 لاکھ ملے گا. یعنی کہاں $162 ارب کے مالک ہے باپ, اور بچوں کو کتنا ملے گا؟ $58 لاکھ, زیادہ سے زیادہ. تو یہ باقی انہوں نے کیا ہے, باقی انہوں نے کہا ہے میں یہ پیسہ انسانیت کے لیے چھوڑ کر جاؤں گا. انسانیت کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ وہ پولیو کی ویکسین کے معاملے میں پوری دنیا میں وہ اس پہ خرچ کر رہے ہیں. پھر وہ ماحولیات پہ کام کر رہے ہیں, زمین کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں, اور اسی طرح جو ہے وہ بیماریوں کے خاتمے کے لیے بھی وہ کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میں جو ہے میں نے دولت جمع کی ہے, ظاہر ہے اس نے خود جمع کیا ہے, کوئی امیر آدمی تو نہیں تھا نا, ایک عام اسٹوڈنٹ تھا. اس نے تو یہ مائیکروسافٹ کی پوری ایک کیا کہتے ہیں اس کا امپائر کھڑی کی. تو اب اس میں سبق کیا ہے؟ اس میں سبق یہ ہے مسلمانوں کے لیے. آپ نے کہیں سنا ہے کہ کسی مسلمان کھرب پتی نے بھی کہا ہوگا جی میں مرنے سے پہلے جو ہے نا وہ اپنی جو اتنی جائیداد جو میں نے بنائی ہے وہ اپنے بچوں کے بجائے وہ دنیا کی فلاح کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہوں, ان کو دینا چاہتا ہوں. بہت کم, بہت کم. ہمارے ہاں تو ہوتا یہ ہے کہ زندگی میں ہی اپنی جگہ بیٹے کو بٹھا دیا جاتا ہے. اچھا, انہوں نے بل گیٹس نے ایک اور بھی کہا, اس نے کہا میں نہیں چاہتا کہ مائیکروسافٹ میں یہ لوگ میرے بچے کام کریں, اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن میری اپنی یہ خواہش نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی خود بنائیں, اور خود جو وہ بنائیں گے اسی سے ان کو ان کی زندگی کا مزہ آئے گا. یہ بالکل ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. تو یہ دوسروں کے لیے سبق ہے, خاص طور پر مسلمان کھرب پتیوں کے لیے. وہ اپنی دولت کو اکٹھا کرتے ہیں. پاکستان میں دیکھ لیں کتنے ہیں, اور زیادہ تر نے تو خاص طور پر جو بڑے بڑے نام ہیں سیاست کے 2 نمبر طریقے سے پیسے بنائے ہیں, اور اب بھی بنا رہے ہیں. قبر پاؤں میں ہے, اب بھی چینی سے پیسہ بنا رہے ہیں, اب بھی باقی ہر جگہ ٹھیکوں سے پیسے بنا رہے ہیں. کس لیے؟ کہ اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر جائیں گے. سوئس اکاؤنٹ بنا لیے, UK میں میل کھڑے کر لیے, فرانس میں کر لیے, پوری دنیا میں ان کے اکاؤنٹس پھیلے ہیں, اور آخر میں جب ان کی آنکھیں بند ہوں گی تو ان کے کچھ کام نہیں آنا. لیکن یہ اپنے لیے جہنم جمع کرتے ہیں,
کس لیے کہ تاکہ بچوں کو لیے چھوڑ کر جائیں. جبکہ دوسری طرف بل گیٹس اور دیگر جو امریکی کھرب پتی ہیں، ان کی اکثریت کی بات کروں میں، وہ اپنی جمع کی ہوئی حق حلال کی محنت سے کمائی ہوئی دولت بھی بچوں کے بجائے انسانوں کی فلاح کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں. تو یہ فرق ہے. جو کام جو ہے ہمارا دین ہمیں کہتا تھا، ہمیں سکھاتا تھا کہ انسان کی فلاح کے لیے کام کرو، اللہ کی راہ پہ انسانوں پہ خرچ کرو، تمہیں بہت کچھ دیا جائے گا، وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. اور وہ جو ہے بل گیٹس اور اس جیسے جو امریکی ہیں، ان لوگوں کو حصے میں یہ نیکی آئی ہے کہ یہ لوگ اپنی دولت جو ہے $162 ارب نام لے دیتے ہیں. وہ جو ہے وہ انسانیت کی فلاح کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں چھوڑ کے جاؤں گا، میں اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.